جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ پاکستان یہ تحریک انصاف کے جو حامی ہیں ان میں ایک امید کی کرن جو ہے نا وہ جاگی ہے، اور تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ وہ فیل کر رہے ہیں کل سے، جب سے یہ سائفر کیس میں یہاں پہ ہم نے دیکھے عدالت نے اسٹے کر دیا کہ عمران خان صاحب کے جو سائفر کا اس وقت پروسیڈنگ ہو رہی ہیں یا ٹرائل چل رہا ہے عدالت میں اس میں اڈیالہ جیل میں، اس کو انہوں نے روک دیا ہے، اسٹے کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی ان کے لیے وکٹری سمجھی جا رہی ہے۔ اور جو اس میں انہوں نے آرگومنٹس دیے ہیں وہ بڑے پاورفل تھے، اگرچہ یہاں سے یہ کہا گیا، حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ان کا ٹرائل ہو رہا ہے سائفر کا وہ باقاعدہ یہ کیبنٹ کی منظوری سے ہو رہا ہے، کیبنٹ نے اس کی منظوری دی، اور بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ وہ کرتے ہیں، ان کا ٹرائل جیل میں کیا جاتا ہے فار اس کے سینسٹیوٹی آف نیچر کہیں، اس میں لا اینڈ آرڈر کا کہیں، سیکورٹی ایشوز کہیں، جہاں بھی کہیں لہٰذا کیبنٹ کے اپروول ہے لا کے طور پر کوئی ایسا ٹرائل جس کو فیڈرل کیبنٹ جو ہے اپروو کر دے کہ اس کا ٹرائل جیل میں ہونا چاہیے اور اس میں یہ باہر کے لوگ نہیں ہونے چاہیے تو وہ کیا جا سکتے۔ تو اس میں بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا گیا عمران خان صاحب کے وکیلوں کی طرف سے، ویری ویلڈ۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ تو کل پرسوں کی بات ہے، کیبنٹ نے اب اپروول دی، اور خان صاحب کا کیس جو پچھلے 1-2 مہینے سے چل رہا ہے وہاں پہ، سو اگین اب تک جو ٹرائل ہو رہا تھا جیل میں، اٹ مینس کہ الیگل تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا، جس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ جو پروسیڈنگ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ فیڈرل کیبنٹ کی اپروول نہیں تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں اب کیبنٹ نے اپروول دی، اب دی ہے تو پہلے جو پروسیڈنگ ہوئی ان کی کیا لیگل قانونی حیثیت؟ سو اٹ واز اے ویری پاورفل ایک چیز تھی۔ اس پہ ایک پوائنٹ دیا گیا وہاں پہ پراسیکیوشن کی طرف سے، جو اس کو اپوز کر رہے تھے مینس کہ اوپن ٹرائل کو یا جیل میں ہونا جو حکومت کی طرف سے، چلیں یوں سمجھ لیں، انہوں نے اندرا گاندھی کیس کی حوالہ دیا، جو اندرا گاندھی صاحبہ کا جو اسیسینیشن ہوئی تھی، جو ان کے قاتل تھے ان کا ٹرائل بھی وہاں پہ کیا گیا تھا، اس میں یہ عدالت اس میں جیل میں کیا گیا تھا، اوپن ٹرائل نہیں تھا۔ تو جس پہ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ٹھیک ہے پبلک کے لیے اوپن نہیں تھا، لیکن اس وقت بی بی سی اور دیگر وہ جو اداروں کے لوگ جو تھے یا نمائندے تھے ان کو اجازت دی گئی تھی۔ سو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے پبلک کے لیے اگر آپ وہ کرتے ہیں کہ پبلک نہ جا سکے، یوزلی جیسے عدالتوں میں چلے جاتی ہے، کورٹ کی ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، فیئر انف، لیکن اب میڈیا کو الاؤ کریں، میڈیا جائے سننے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا سوالات ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب سے کیا ہو رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب سے کیا ہو رہے ہیں، دیگر لوگ باقی جو ہیں ان سے کیا کچھ وہ کیا جا رہا ہے۔ سو وہ لکھیں، وہ جائیں دیکھیں، پراسیکیوشن، ڈیفینس، جوڈیشری سب کے سنیں اور آ کے رپورٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے۔ ایک فیئرنیس کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ وہاں پر وہ سامنے آنا چاہیے۔ سو یہ بھی بڑا ایک ان کی طرف سے پوائنٹ تھا، لیکن اگرچہ عدالت اس کو سٹے نہیں کرنا اس میں حکومت نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بہت بڑا ایک دھچکا لگنا تھا اس کو، یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے، کہ انہوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ اس کو ابھی سٹے نہ کریں، آپ ایک دن کے اگلے دن کی پیشی ڈال دیں، جس پہ انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا حکومت کی طرف سے کہ ہمارے پاس بہت سارے کچھ ریکارڈ ہے جو ہم ثابت کر سکیں گے کہ ٹرائل جو ہے نا جیل کے اندر ہوگا۔ سو لہٰذا جمعرات کا دن جو ہے بڑا اہم ہے کہ خان صاحب کا یہ جو رائٹ ہے، اٹس اے بیک ڈیولپمنٹ، کہ اگر کورٹ جو ہے کیا وہ عمران خان صاحب کے وکیلوں کی پولیس ہے وہ اتفاق کرتے ہوئے اور اس کو سٹے کر دیتے پرماننٹلی کہ نہیں عدالت جو ہے اڈیالہ جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے خان صاحب کا نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی ان کے لیے وکٹری ہوگی۔ اوپن ٹرائل خان صاحب تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے تو لائیو ٹرانسمیشن کر لیں، میری تو لائیو کورٹ سے پوری قوم کو یہ ٹی وی کو دکھانا چاہیے کہ اگر میرے اوپر کیا جرمات ہیں سائفر پہ تو اس پہ کریں، جس پہ حکومت نے کبھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ وہ کہتے ہو کہ ملکوں سے تعلقات ہیں تو ہماری نیشنل سیکورٹی ہے، بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہیں۔ سو خان صاحب کو تو اس میں ایک طرح کی وہ ہوتی ہے، مورل وکٹری ہوتی ہے کہ اگر ان کا ٹرائل جو ہے اس میں ہوتا ہے اوپن ٹرائل ہوتا ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے کہ نہ ہو۔ میرا خیال ہے 2 سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے کہ کیا خان صاحب کو ایک دفعہ پھر عدالتیں ریلیف دینا شروع کر رہی ہیں، کیونکہ آج پھر ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں بھی ان کو کہا کہ رائٹ ٹو اپیل جو ہے، جس میں وہ ان کی گرفتاری نیب نے ڈالی ہو، رائٹ ٹو اپیل جو ہے وہ بھی ان کو دیا گیا ہے کہ آلریڈی وہ جو ہے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا، کہ آلریڈی عدالتی ریمانڈ جو ہے جوڈیشل جس کو کہتے ہیں، کہ آلریڈی وہ گرفتار ہوئے ہیں تو آپ کو مزید فردر جسمانی ریمانڈ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں اڈیالہ میں، جو پوچھ گچھ کرنے سوال و جواب کرنے وہاں پہ کر لیں، ایڈیشنل آپ کو ایک جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے؟ سو وہ بھی ہے ان کو ایک بہت بڑا خان صاحب کے لیے اس میں ریلیف سمجھا جا رہا ہے۔ اب سوال ایک ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے کہ ایک طرف خان صاحب کو ریلیف ملنے کی امید ہے، کیا یہ ٹیمپریری ریلیف ہیں وقتی طور پہ 1-2 دن کے لیے خان صاحب اور ان کے وکیل یا ان کے حامیوں کو ذرا بلے بلے نعرے شعرے مار لیں، مٹھائی شٹائی بانٹ لیں
تو 24-48 گھنٹے بعد پھر چیزوں کو ریورس کر دیں، تو کیا جمعرات کو جو ہے وہ عدالت اس کو ریورس کر دے گی جب ان کے سامنے رکھی جائیں گی چیزیں، اور وہ اٹارنی جنرل فائلز وغیرہ لے کر آئیں گے یا چیزیں لے کر آئیں گے اور کہیں گے جیل میں ٹرائل کا ہونا کتنا ضروری ہے، تو کیا اسٹے کو ہٹا دیا جائے گا؟ ہٹا دیا جائے گا تو خان صاحب کے لیے کتنے بڑے پرابلمز یا ان کے لیے کنسیکوینسز ہیں، کیونکہ بہت سیریس کیس ہے جس کا بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر سب سے بڑی سزا جو ان کو پورے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کر دے گی، نااہل کر دے گی اور جیل میں 14 سال کے قریب ہو سکتی ہے، وہ یہ سائفر کیس ہے۔ لہٰذا اس پر پورے تمام طاقتور ادارے ہوں یا حکومت ہو یا جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ سائفر والے کیس میں عمران خان صاحب کو کہیں سے ریلیف نہ ملنا پائے، لیکن ریلیف ملا ہے، پروسیڈنگ کو روکا گیا ہے۔ سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ اگر یہ ٹرائل جیل میں ہوتا ہے، جس کی وہ کورٹ نے کہا بھی ہے کہ جناب کہ یہ تو کوئی اوپن ٹرائل اس طرح تو نہیں ہوتا، لوگوں کو ایک جو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو دیا جائے۔ اگرچہ حکومت کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے وکیل بھی دیے ہوئے ہیں، وہ مل بھی سکتے ہیں، وہ اپنے کلائنٹ سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ان کی فیملی بھی ملتی ہے، وہ بھی فیملی آ کے کورٹ روم میں بیٹھتے ہیں۔ سو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف اس لیے ہم وہاں پہ کر رہے ہیں کہ سیکورٹی ایشوز ہیں، اگر ان کو ڈیلی لایا جائے اسلام آباد یا پنڈی کی عام عدالت میں لایا جائے گا تو اٹ ول بی اے ہیوج پرابلم۔ یہ ان کی باتیں تھیں۔ ساتھ میں اس پہ آتے ہیں ذرا کہ اگر نہیں ہوتا تو خان صاحب کے لیے کیا مطلب ہے، اگر ان کا اسٹے جو ہے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر خارج ہو جاتا ہے اور نہیں ہوتا، ان دونوں سیناریو میں خان صاحب کے لیے کیا نقصان و نفع ہے، بڑی امپورٹنٹ اس پہ بات ہو سکتی ہے جو کرتے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور چیز دیکھ لیں، کیا خان صاحب کو اگر ریلیف دیا جاتا ہے، سپوزلی اسٹے کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے یا نل اینڈ ویڈ قرار دے دیا جاتا ہے کہ جو ٹرائل اب تک ہوا ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں سائفر کا، یہ بیکار ہے، غلط ہے، غیر قانونی ہے، اور خان صاحب کے لیے بڑا ریلیف ہے، اوپن ٹرائل کریں، تو یہ تو ان کے لیے ریلیف ہوگا نو ڈاؤٹ۔ تو کیا ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے لیے ریلیف نہیں، ان کو کوئی سزا دینے کا پلان ہے کیوں، یا یہ کیا جائے گا کہ بیلنس کرنے کے لیے کہ جناب کے شاہ صاحب پہ مدعا ڈال دو سارا، اور خان صاحب کا ذرا تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے نا لو رکھا جائے؟ اگرچہ کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ضمانت کی درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں، وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ سو خان صاحب کی اپیل کو مانا گیا ہے، اسٹے کیا گیا ہے جو سائفر کیس ہے، اگرچہ اس کا فائدہ ان کو بھی ہو سکتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی کو اکیوز ہیں، کل کو اگر اوپن ٹرائل ہوتا ہے تو وہ بھی اوپن ٹرائل میں آئیں گے، اور اڈیالہ جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن ساتھ میں جھٹکا یہ بھی تو لگا ہے جس سے اس کیس کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا پاورفل اور اسٹرانگ کیس بنایا گیا ہے، یا کسی قیمت پر شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے چھٹنے کے چانسز بہت کم ہیں کہ اس کیس میں ہائی کورٹ نے ضمانت ان کی مسترد کر۔ جب ضمانت مسترد کی جاتی اٹ مینس کہ عدالت کے سامنے اتنا سارے ایویڈنسز رکھے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ ان کا جیل سے اگر ان کو چھوڑا جاتا ہے، ضمانت دی جاتی ہے، تو کیس پر اس کا اثر پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کیس جو ہے سزا کی طرف جا رہا ہے، اور اس پہ میرا شاہ محمود قریشی صاحب ٹوڈے ہی مائٹ بی ورڈ مین، ان کی فیملی، ان کے ہمدرد سارے جو ہیں اس جھٹکے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ہائی کورٹ سے بھی اگر ان کو ریلیف نہیں ملا تو پھر آگے بھی کہیں پہ اب اس کے بعد سپریم کورٹ میرا خیال ہے وہ جائیں گے، اور خان صاحب بھی یہ کچھ کریں گے کہ اگر اوپن کورٹ کا فیصلہ جو ہے ریورس ہو جاتا ہے، اسٹے ریورس ہو جاتا ہے، اسٹے ہٹا دیا جاتا ہے، جس کے چانسز ہیں ویسے بائی دا وے، کیونکہ میں جیسے کہا کہ اس میں اتنے زیادہ سٹیکس ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ جن لوگوں نے یہ پلان کیا ہے اور خان صاحب پہ یہ فرد جرم لگی ہے، اور خان صاحب نے خود بھی ماشاءاللہ عقل کل ہیں، انہوں نے بھی اپنے مخالفین کا کام بڑا آسان کیا ہوا تھا کہ ہر جگہ ایویڈنسز چھوڑے ہیں، اور وہی وہ سائفر کی کاپی کا ایشوز ہوں، وہ سائفر لہرانا ہو، پھر کہا جی کاغذ تھا، پھر تقریریں کرنی ہوں، پھر سارا نیریٹو بنانا ہو، سو اتنا سارا کچھ وہ مٹیریل چھوڑ کے گئے ہیں کہ اب ان کے خلاف فرد جرم جو ثبوت جو ہیں وہ پراسیکیوشن کے لیے سامنے لانا اتنا مشکل نہیں۔ یہی وجہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی۔ ابھی بھی میں فیل کرتا ہوں، میں بھی رانگ، میں اسیسمنٹ ہو سکتا ہے کل کوئی اور فیصلہ ہے جمعرات والے دن، مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ سائفر والا اسٹے جو ہے نا وہ خارج کر دیں گے جی عدالت، وہی سیکورٹی ریزن بتائیں گے، یا کہا جائے گا جی اب تو کیبنٹ اپروو کر دیا ہے، چلو جی نئے سرے سے شروع کر لیتے ہیں جی، اگر آپ کو اعتراض ہے کہ پچھلے جتنے دن بھی ہوتا رہا ہے اور غیر قانونی تھا، کیبنٹ کی اپروول نہیں تھی، تو چلیں جی آج سے شروع کر دیتے ہیں۔ سو خان صاحب کو پھر بھی وہاں پہ رہنا پڑے گا، وہی والی بات کہ کیبنٹ کا ایکسکیوز بنایا جائے گا۔ سو ایک دن کے لیے تو ان کو ٹھنڈ پڑی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ یہ زیادہ دیر تک یہ ہوگا نہیں۔ اچھا اگر یہ انہوں نے کر بھی دیا، اب دونوں کیسز میں ادھر کیس مجھے لگتا ہے معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، کہ اگر وہ عمران خان صاحب کا اسٹے خارج ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ جائیں اور عدالت کے اندر ہی اب یہ آپ کی جیل کے اندر ہی آپ کا ٹرائل ہوگا، تو بھی
یہ خان صاحب جو ہیں ان کے وکیل ہیں سپریم کورٹ جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ جناب یہ ٹرائل جو ہے انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، ان کو وہاں پر ان کو فیئر ٹرائل کا ڈیو پروسیس آف لا جو ہے جو 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت ہر اکیوز کو رائٹ ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس بھی ہو، ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کیا جائے. اور ڈیو پروسیس یہ ہوتا ہے کہ کورٹ اوپن ہونی چاہیے، میڈیا اس کو کور کرے، لوگ جا کے بیٹھیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تاکہ ان کے سامنے ہو. اگر آپ کسی کو چھپا کے کر رہے ہیں، کلوز ڈور میں کر رہے ہیں، جیل کے اندر کر رہے ہیں، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ سمری ٹرائل ہے. پھر تو آپ اپنی مرضی سے وہی وہ جج جیوری اور ہینگ مین کا رول ادا کر رہے ہیں. سو یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں ان کو، اور ایک ٹیسٹ ہوگا وہاں پر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھی فیلو ججز کے لیے کہ کیا وہ عمران خان صاحب کی اس پٹیشن پہ ریلیف دیتے ہیں ان کو، اور کہتے نہیں کہ ان کا جنرل عام کورٹ میں ان کا ٹرائل کیا جائے. سو دیٹ وڈ ویری اگین انٹرسٹنگ ٹو سی کہ خان صاحب کا یہ پلی لیتے ہیں تو اس پہ وہ جو سپریم کورٹ کے فیلو ججز ہیں وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں. اور ان ادر کیس اگر نہیں بھی ہوتا، اگر مطلب وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں ہاں جی نل اینڈ وائڈ، اور آپ خان صاحب کا ٹرائل عدالت جو ہے اس کی اجازت نہیں دے گی کہ وہاں پہ ہو، جیل میں ہو، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو پھر حکومت ضرور جائے گی. یہ جائیں گے سپریم کورٹ اور بہت ساری ریزننگ بتائی دی جائے گی. سب سے بڑی یہ ہوگی کہ سیکورٹی کنسرنز ہیں، اور ممکن ہے پھر کسی سٹیج پہ کہہ دیا جائے، عدالت حکم دے دے، مے بی کل ہائی کورٹ حکم دے دے کہ جناب کہ آپ پھر میڈیا کو الاؤ کریں، میڈیا کے لوگ بیٹھے وہاں پر، ان کو جانا چاہیے عدالت میں، وہاں پہ اڈیالہ جیل ان کو الاؤ کریں. آپ اگر جیل کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں دین میڈیا شوڈ بی الاؤڈ. طرح 50-50 ون ون پوزیشن کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو عام اوپن ٹرائل بھی نہیں کرتے لیکن میڈیا شوڈ بھی دیئر وچ ایکولی اماؤنٹس ٹو اوپن ٹرائل. جب میڈیا کے لوگ 15-20-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے سپریم کورٹ بھی کل کہہ سکتی ہے. بہرحال شاہ ملک قریشی صاحب کی زمانہ سے لگتا ہے ہوائیں اس طرح کی چل نہیں رہی، جو لگتا ہے ایک دن آگے 1 فٹ آگے 3 فٹ پیچھے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے حامی جو ایک دن وہ پر امید ہوتے ہیں، دوسرے دن وہ ڈاؤن ہوتے ہیں. بہرحال یہ طے ہے کہ خان صاحب کو نہیں آنے دیا جائے گا. اب ان کے حامی الیکشن کیسے لڑیں گے، کیا شکل بنے گی، کون پارٹی لیڈ کرے گا، مطلب پارٹی کے وہ جو آپ لیٹر ہیڈ پہ سائن کرتے ہیں پارٹی چیئر پرسن کہ ان کو نشان دیا جائے، الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، کتنے لوگ کینڈیڈیٹ ان کو اپلائی کرتے ہیں پارٹی کے لیے، اس میں سے پھر بورڈ کیسے بنتا ہے. سو لاٹ آف تھنگز. خان صاحب خود مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، شاہ ملک قریشی صاحب پھنسے ہوئے ہیں، اوپر سے فواد چودھری صاحب وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں. سو تمام لوگ جو بڑے بگ گنز سے باقی فرار ہیں، مفرور ہیں، کوئی پارٹیاں چھوڑ گئے ہیں، کوئی ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے سارے. سو پارٹیز ان اے بگ کرائسس. جب ان پہ پھر سزاؤں کی بھی ہے، سیفر کی سزا کا بھی چل رہا ہے، پھر توشہ خانہ کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے، وہ بھی اس کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے جس میں بشرا بی بی صاحبہ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. سو لاٹ آف وریز اور کنسرنز اس وقت عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے اس پہ ہوں گی کہ ان کو کیسے مینیج کیا. اتنا بڑا مطلب وہ ہو چکا، پھیل چکا ہے سارا معاملہ، اور سر پہ الیکشن ہے. اپنے آپ کو سزا سے بچائیں، سیفر سے بچیں، پھر توشہ خانہ سے بچیں، پھر اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ اور وہ القادر ٹرسٹ سے بچیں، اپنے سزاؤں سے، بیلوں سے. لاٹ آف تھنگس، لاٹ آف ایشوز جو خان صاحب کو اس وقت سیٹل کرنے ہیں.